اگر دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے تو منگل کے دن محمد الرسول اللہ 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا، 10 کروڑ بھی مانگو تو اللہ وہ بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی مقصد یا مسائل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی مقصد، کوئی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی آپ کا دشمن ہو، یا گھریلو مسائل ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے تمام مقاصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، جو مانگیں گے جلد اور سب ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک لفظ محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ ایک لفظ ہیں گے، یہ خاص وظیفہ ایک لفظ محمد الرسول اللہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کی صرف ایک آیات پر مشتمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر میں مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر میں مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک لفظ محمد الرسول اللہ اور یہ سورت فاتحہ کا ایک خاص عمل ہے۔ سورت فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں چند درج ذیل ہیں۔ سورت فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سورت میں سورت فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورت فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورت فاتحہ نہیں آتی۔ سورت فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورت فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورت فاتحہ ہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورت فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ
रब्बिल आलमीन है, असहाब रसूल लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। असहाब रसूल हजरत अबू जैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा रात का वक्त था, मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से आवाज आई। एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे थे। उसे सुनकर रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और सूरत फातिहा की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़ ली तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फिल कुरआनी मिसलुहा, यानी कुरान मजीद में इस जैसी कोई सूरत नहीं। तहकीक इंसान का वाहिद मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करे, उसके अलावा जितने भी उमूर है जिनको इंसान अंजाम देता है, इसलिए भी ताकि वो इबादत इलाही के मामले में इंसान के माउन बन सके। इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और नाफिज करदा चीजों को अंजाम देना और मना चीजों से रुक जाना, लेकिन इबादत के अंदर की अंजाम दही की सूरत में मुरत्तब होने वाले अजर व सवाब में बड़ा फर्क है। चुनाचा कुछ काम ऐसे हैं जिनकी फजीलत और अहमियत और अजर व सवाब बहुत ज्यादा हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सवाब दीगर इबादतों की निस्बत कुछ कम है। नफल इबादत में तहज्जुद की नमाज कबूलियत की जामिन है। नमाज तहज्जुद कुर्बत इलाही का जरिया है। ये नमाज खुशनुदी रब का बाइस है। इससे नेकियों में इजाफा होता है, गुनाह मुआफ होते हैं और दरजात बुलंद होते हैं। नमाज तहज्जुद से मोहब्बत इलाही का हुसूल होता है। यही वजह है कि इसकी तौफीक इन्हीं चंद अफराद के दामन में आती है जो अल्लाह ताला के पसंदीदा अफराद होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको ऐसी सूरत का वजीफा बताएंगे कि बेरोजगारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास गाहकों की लाइन लग गई। ये वजीफा आपने सिर्फ मंगल के दिन करना है। अगर इस वजीफे को अहसन तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिस्क के मसाइल वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिस्क का मसला हल हो जाएगा, रिस्क की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है हल हो जाएगा, रिस्क की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने इसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इस वजीफे को किया उसके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए ऐसा खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। ये वजीफा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन नमाज इशा के बाद ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वजीफे को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें भाई बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, बहनें भाइयों के लिए कर सकती हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकती हैं। ये वजीफा एक लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरत फातिहा की एक आयत का वजीफा है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं जो इंसान रिस्क के अंदर कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है और जो रिस्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले। आपने ये करना है, मंगल के दिन कोई एक टाइम मुकर्रर कर ले। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना अमीर और दौलतमंद बन जाए। साथ इस वजीफे को करना है। दौरान वजीफा कोशिश करें अपने पास बदबूदार अशिया का इस्तेमाल न करें, जैसे कि कच्चा प्याज हो गया। मर्द हजरात तंबाकू नोशी से परहेज करें, उसके अलावा हलाल का लुक्मा खाएं और वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह ताला की रजा की खातिर कोई मीठी चीज आपने तकसीम करनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। इस हकीकत से तो कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कानून कुदरत के तहत दुखों, गम और परेशानियों से किसी न किसी मुश्किल में जरूर वास्ता पड़ता है। इसका सबब यह है कि ये दुनिया दारुल उलूम और इम्तिहान गाह है। इंसान यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है। इसे आजादी से नेकी और बदी करने की कुव्वत दी गई है। वो नेकी करने की सूरत में अजर सवाब का हकदार पाता है, लेकिन नाफरमानी की सूरत में अजाब सजा का मुस्तहिक ठहरता है। यहाँ दो किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जो असुदा हाल और दौलतमंद है और हर किस्म की आसाइश और आराम से बहरा अवर हैं। दूसरे वो जो गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार हैं और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से बीमार हैं और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से भी महरूम है। इंसान किसी भी गुरूह से ताल्लुक रखता है, उसे दुखों से मफर होता है। ये अलग बात है किसी को कम और किसी को ज्यादा दुखों से वास्ता पड़ता है और फिर उसे जिंदगी गुजारना एक पहाड़ नजर आने लगती है। वो चाहता है कि मसाइब से छुटकारा हासिल करे और ये कोशिश करता रहता है कि दुखों से निजात पाले और गमों के भरोसे बाहर आ जाए, लेकिन वो तब तक अपनी हर परेशानियों और दुखों से निजात नहीं पाता जब तक कि वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल न करे। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से अपने गुनाहों की कसरत से तौबा करता रहे और इस बात पर यकीन रखे कि वो जरूर इसकी तौबा कबूल करेगा और इसकी तमाम परेशानियां और गमों को अपने फजल करम से जरूर खत्म करेगा इंशाअल्लाह। तो नादरीन, एक और बात आपको बताता चलूं कि कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले आप दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। ये दुरूद पाक का अमल अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर खुद फरमाया और जिसकी तफसीर
میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس کے 10 درجات بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں اور 10 نیکی میں اضافہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ معاف مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار خوشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں بھی، میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی سی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کروایا۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین اکرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں اور بائیں۔ جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے، اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے منگل کے دن عشاء کی نماز پڑھنی، اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک کی ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لے۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آگے پڑھ لے اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دے۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گا، باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں، اول و آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ محترم ناظرین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب فوت ہوئے ہیں؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا یہ امت میری قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفن نہ کرو گی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے ہم لوگ عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کتنا شدید؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کی محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلے قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان 6 مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح آگاہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی زمین اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو جس کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اکرام اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔